نظم کے شعر سے ابتدا کرتے ہوئے کہوں گا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے کہ اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج پہ تشریف آئیں۔ ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج پہ۔ انسان اس دنیا میں تشریف لاتا ہے اور لانے کے بعد دنیا کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، دنیا کے حالات سے گزرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ خوابوں کے اندر ڈھلتا ہے۔ یہ تمام مسائل سے گزرنے کے بعد اس وقت انسان من عرف نفسہ ومن فقد عرف ربہ کی پہچان کرتا ہے کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ جب انسان اپنے نفس کو پہچانے گا تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس سے ان معاملات کے مطابق اور اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس دنیا میں ہمارے مقاصد کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ جو جتنی بھی دیکھیں تعلیم، دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی قسم کی ایسی زبردستی نہیں کہ جس کے بہاف پر ہم لوگوں کو مجبور کریں، کیونکہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے اور اپنی ضرورت کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے یہ بات کی کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ پہلے اپنی خودی کو، اپنے آپ کو پہچانو، جب اپنے آپ کو پہچانو گے تو انشاءاللہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی دی ہے اور قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو زندگی آپ لوگوں کو دی ہے نا یہ صرف ایک آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں، میں دیکھ سکوں کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے، اور پھر خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو ہماری ایک ذرہ بدلے کی اس کو بھی خدا کے سامنے ہوگی اور ایک ذرہ پر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی خدا کے سامنے ہوگا، اس کے سامنے ہم نے جانا ہے۔ دیٹس وائی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں پھر سے وہی بات کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ تشریف، میرا تقریباً تیسرا یہاں پہ تیسری دفعہ آنا ہوا ہے، لیکن میں جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا مجھے انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی کہ کوئی ایسا ادارہ، ایسے لوگ ہیں یعنی اس چیز کے لیے انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، اس چیز کے لیے ابھارتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس میں یوتھ کا مقصد ہے کہ اپنے جو نیو جوان ہے، نیو جنریشن ہے، ان کو اس قابل بنا سکیں کہ کل کو وہ کہیں بھی جائیں، زندگی کے کسی بھی موقع محل سے رابطہ رکھیں تو ان لوگوں کو پریشانی کا سبب نہ بننا پڑے کہ آج تعلیم کے بغیر انسان کا بالکل بھی گزارا نہیں، 1% گزارا نہیں، کہ کیونکہ تعلیم انتہا سے زیادہ ضروری ہے اور یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس لیے جو جن لوگوں نے اس کام کو کیا، جو لوگ اس سارے ٹائر کو آگے بڑھا رہے ہیں، یقین مانیے گا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی بیک بون بنیں، کہ ہم ان لوگوں کے لیے حوصلہ دیں اور ان لوگوں کو اس چیز کے لیے کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز میں کام کرتا ہے یا کوئی بھی انسان بڑا کام کرتا ہے اس کے پیچھے سپورٹرز ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ سپورٹرز بنیں گے، ہم لوگ ان کے لیے امتیاز کریں گے تو ان کو اپنے کام میں آسانی ہو جائے گی۔ آج سے 15 دن پہلے یہاں پہ افتتاح ہوا تھا، یعنی 15 دن پہلے افتتاح ہوا تھا مارننگ کلاسز کا، اس وقت بھی ڈیسائڈ کیا گیا تھا کہ مارننگ کلاسز کا کی جائے یا ایوننگ کلاسز کا کی جائے، تو کچھ اسٹوڈنٹس کے درمیان انتظار تھا کہ جس کے بہاف پہ کلاسز مارننگ میں رکھیں گے، تو آپ لوگ سپورٹ، اسپیشلی آپ لوگ سپورٹ کہ جس کے بہاف پر ہم لوگوں کو یہ مارننگ کی بجائے ایوننگ کلاس کی کریں گے، تو اس میں فائدہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کا فائدہ، کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں ہے۔ آج اگر ہم کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، چارجز کے بغیر میرا نہیں چارج کوئی آپ لوگ گریجویٹ کرے گا، کسی بچے ورک نہیں کرے گا، اور اگر وداؤٹ چارجز ہوں گے تب ہمارے مائنڈ میں بہت سے خیالات ابھرتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا مقصد ہے، اس مقصد سے یہ ہمارے بچوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے تو آج اس دور میں کون سی تعلیم دیتا ہے، یہ بھائی سوچنے والے یقین مانیے گا بہت کم ملے گی آپ کو، بہت کم، شاید اور نادر ہی ملے گی۔ تو میں اسپیشلی شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے کہ ان کا ذہن
اپنی میرے برادری کی اسپیشلی اپنی میرے برادری کی اتنا وسیع مائنڈ ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے بچے پڑھنے کے سامنے ہیں تو ان لوگوں کا ایک نام ہماری قوم کا ایک نام ہو، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ پوری دنیا میں نام اس قوم کا، اس قوم کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اپنی شناخت کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود نے ختم کیا ہوا ہے کہ اپنی شناخت کو ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو سالو کرنے کے چکر میں یعنی اپنے مفاد کے چکر میں دوسروں کے مفاد کو بلا چکے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی انسان کسی بھی موقع محل کے مطابق کام کرتا ہے، کسی سچویشن پر کام کرتا ہے تو اس کی ساری صورتحال کنڈیشن دیکھتا ہے۔ آج حالات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، آج حالات ہمیں اس چیز کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو میں اسپیشلی اور اس سے شکر گزار ہوں تو کجی لوگوں نے یہاں پر آنے کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، تو میں یہ بات پر